آج ہم محرم کے چوتھے دن سے متعلق جو روایات اور واقعات ہیں ان پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری توجہ رہے گی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادوں اون اور محمد کے واقعات پر۔ جی بالکل۔ یہ دونوں ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے بھانجے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ ان کی کہانی میں ایثار، وفا اور مقصد سے جو لگن ہے وہ ایک غیر معمولی مثال ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے یہ اون اور محمد کون تھے؟ تھوڑا ان کے پس منظر پر بات کریں۔ جی، یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے۔ اچھا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے نواسے، اور آپ کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑنواسے۔ ان کی تربیت تو براہ راست حضرت زینب کی نگرانی میں ہوئی، اور انہوں نے وہ اسلام کی محبت اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کا جذبہ وہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ کربلا آئے ہی اس نیت سے تھے، اس شوق میں تھے کہ اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوں۔ تو یہ جذبہ شروع سے ہی تھا ان میں۔ اچھا، ذرائع میں یہ بھی آتا ہے کہ اکثر چوتھے محرم کو ان کی شہادت کی تیاریوں کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ شہید تو وہ عاشور کے دن ہوئے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ چوتھے محرم کو ہی ذکر؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اصل میں شاید یہ دن ان نوجوان شہزادوں سے ایک طرح سے منسوب ہو گیا ہے، اور یہ ایک موقع بن گیا ہے ان کی والدہ یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس عظیم، اس صبر آزما عمل کو یاد کرنے کا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ اچھا، روایت میں آتا ہے کہ چوتھی محرم کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کے بال سنوارے، انہیں جنگ کا لباس پہنایا، ان کی کمر سے تلواریں باندھی، اور پھر انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلائی۔ اور وہ الفاظ جو اکثر دہرائے جاتے ہیں وہ اسی موقع کے ہیں پھر؟ جی بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب نے فرمایا، میرا مطلب ہے کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ میرے بیٹو، آج اپنی ماں کی عزت رکھنا، جاؤ اور اپنے ماموں پر جان قربان کر دو، تاکہ کل قیامت میں تمہاری نانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ یہ صرف وہ جذباتی باتیں نہیں تھیں، یہ ایک ماں کی طرف سے اپنے جگر گوشوں کو حق پر قربان ہونے کی ایک، آپ کہیں، عملی تربیت تھی۔ اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کا کون سا پہلو سب سے زیادہ نمایاں لگتا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ حضرت زینب کا صبر ہے، ان کی استقامت۔ یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ ایک بہن جو اپنے بھائی کے حالات دیکھ رہی ہیں، آنے والی مصیبتوں کا اندازہ ہے، وہ کیسے اپنے کمسن بیٹوں کو جانتے بوجھتے ہوئے موت کے منہ میں بھیج رہے ہیں۔ واقعی یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں اپنی محبت، اپنی اولاد کی محبت، وہ اللہ کے رضا اور حق کی سربلندی کے سامنے وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ یہ گہرے شعور کی بات ہے۔ پھر عاشورہ کے دن کیا ہوا؟ یہ تو تیاری کی بات ہو گئی، میدان میں کیا کردار رہا ان کا؟ عاشور کے دن روایات بتاتی ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی میدان میں جانے کی۔ امام نے اجازت دی، اور یہ دونوں بھائی شیروں کی طرح میدان میں گئے۔ کم عمر تھے لیکن شجاعت ایسی دکھائی کہ وہ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ جی، کم عمری کے باوجود، ہے نا؟ بالکل غیر معمولی شجاعت دکھائی۔ کئی یزیدیوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا۔ آخر کار ظاہر ہے دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی حضرت زینب تک، ایک ماں تھی، آخر کیا رد عمل تھا؟ بس یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت زینب کی عظمت اور ان کا صبر وہ اپنی انتہا پر نظر آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب خبر آئی تو انہوں نے خیمے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا، اپنے بیٹوں کے لاشیں دیکھنے نہیں گئیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری یہ قلیل قربانی قبول کر لی۔ سبحان اللہ، قلیل قربانی۔ جی، یہ الفاظ قلیل قربانی یعنی امام حسین کے مقصد کے سامنے ان کی نظر میں اپنے بیٹوں کی جانیں بھی ایک چھوٹی سی قربانی تھی۔ یہ ہے وہ تسلیم و رضا کا مقام۔ واقعی یہ تو ایسی باتیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ قربانیاں تو خیر کربلا میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اکثر چوتھے محرم کو، جیسے آپ نے کہا، منسوب ہے ان شہزادوں سے، لیکن کبھی کبھی دوسرے شہداء کا ذکر بھی تو آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔
بعض مجالس میں یا روایات میں چوتھے محرم سے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کا بھی کچھ تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، جو امام حسین کے جوان بیٹے تھے، اور بالکل وہ صورت میں سیرت میں اپنے نانا رسول اللہ سے بہت ملتے تھے۔ ان کی شہادت کا تفصیلی ذکر تو خیر عموماً 7 یا 8 محرم کو ہوتا ہے۔ اسی طرح امام کے جو 6 ماہ کے بیٹے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام، ان کی پیاس اور ان کی شہادت کا ذکر وہ خاص طور پر یوم عاشور یعنی 10 محرم کو ہوتا ہے۔ تو یہ سب واقعات مل کر کربلا میں جو قربانیوں کا تنوع ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو دکھاتے ہیں۔ جوان، بوڑھے، بچے سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو ان تمام واقعات سے اور خاص طور پر اونو محمد اور حضرت زینب کے کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کے دور کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی سبق تو وہی ہے، ایمان کی مضبوطی، حق کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی قربان کرنے کا جذبہ۔ لیکن اونو محمد کے واقعے میں حضرت زینب کا جو کردار ہے نا، وہ اس قربانی کو ایک بالکل الگ ہی جہت دے دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ صرف جنگ میں جان دے دینا نہیں ہے، یہ ایک ماں کا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تیار کر کے شہادت گاہ بھیجنا ہے، اور پھر اس شہادت پر، اس قربانی کے قبول ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ صبر، یہ ایمان، اس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ بالکل صحیح، یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ تو کردار سازی کے، ایمانی تربیت کے لازوال نمونے ہیں۔ خلاصہ بس یہی ہے کہ اون اور محمد کی شہادت اور اس پر حضرت زینب کا رد عمل، یہ کربلا کے پیغام کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین نے بھی کیسا عظیم، کیسا کلیدی کردار ادا کیا، نہ صرف قربانیاں دے کر بلکہ ان قربانیوں کو مقصد سے جوڑ کر۔ بہت خوب۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ حضرت زینب جیسی ہستیوں کی یہ جو ذاتی قربانیاں ہیں، خاص طور پر ایک ماں کے طور پر ان کا یہ احسار، یہ کربلا کی کہانی کو محض ایک جنگی واقعہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک دائمی اخلاقی اور روحانی جدوجہد کی علامت کیسے بنا دیتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، وہ گھنٹی کا آئیکن بھی